میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے چھانٹی کی قبائل کی، فاختار العرب، اس میں سے عرب کو نکالا، ثم تخیر العرب، پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کی چھانٹی کی، فاختار مدر، اس میں سے مزر کو نکالا اور اس کی اولاد کو، ثم تخیر مدر، پھر مدر کی چھانٹی کی، فاختار قریش، قریش کو نکالا، ثم تخیر قریش، قریش کی چھانٹی کی، فاختار ہاشم، پھر ہاشم کو نکالا، ثم تخیر ہاشم، پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا، پھر تو انتہا کر دی ہے، انفس، نفیس۔ میرے اللہ کہہ رہے ہیں ایسا عالی خاندان کوئی دکھاؤ، انفس، تم میں جو سب سے زیادہ نفیس ہیں ان میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ کون بیان کرے گا آپ کی شان؟ سب سے عالی خاندان عرب، عرب میں سب سے عالی مدر، مدر میں سب سے عالی قریش، قریش میں سب سے عالی ہاشم، ہاشم میں سب سے عالی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کی برکت سے پھر آپ کا خاندان، آپ کی اہل البیت، آل علی، اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان چار مقدس ہستیوں کی اولاد کو اہل البیت کہا جاتا ہے، آل الرسول کہا جاتا ہے۔ ان پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اہل البیت کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کی شان کے خلاف۔ صدقے کی کھجوریں آئی پڑی تھی، حسن نے ایک اٹھا کے منہ میں ڈالا، اپنے ایسے کی اور ایک دم ان کے منہ سے وہ نکال دیا، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اور سلمان فارسی کو اس کے آخری استاد نے بتایا تھا اس نبی کی نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، اور ان کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی۔ تو جب آپ تشریف لائے تو سلمان فارسی امتحان کے لیے گئے، کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کھاؤ بھائی، اگلے دن گئے، کہا یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے خود بھی اٹھائی اور صحابہ سے بھی فرمایا کھاؤ۔ تو اہل البیت پر زکوٰۃ نہیں، ان کو پوری امت کے ذمے ہے کہ ان میں اگر کوئی غریب اور فقیر ہے تو ان کو ہدیہ دیا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عالی خاندان بنایا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔